بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اصول السنہ کے دو اصل معلوم کیے، دو قاعدے معلوم کیے۔ اصول السنہ کو آپ چاہے تو منہج سلف کہیں کہ سلف کن باتوں کو مانتے تھے، دین پر عمل کرنے کا ان کا کیا طریقہ تھا، اس کو منہج سلف بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اصول السنہ کو کہ ہمارے جو بہترین نمائندے ہیں دین کے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے لے کے بہت زمانے تک، محدثین کا زمانہ، ائمہ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، یہ لوگ دین پر کیسے عمل کرتے تھے۔ اب ہم چاہتے اس کو اصول السنہ کہیں، چاہے تو منہج سلف کہیں۔ تو ہم نے دو قاعدے معلوم کیے تھے پچھلی مرتبہ۔ پہلا قاعدہ تو یہ تھا کہ سلف اور سنت کا پہلا اصل یہ ہے التمسک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام دین کے جس طریقے پر جس طرح عمل کیے اس طرح عمل کرنا، حدیث اور قرآن پر۔ حدیث اور قرآن کو لینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارے پاس صحابہ اکرام، تو لہٰذا ان کے طریقے کو اپنانا، ان کے طریقے کو دیکھنا۔ جیسا کہ عرباض ابن ساریہ کی حدیث میں آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا بہت فرقے پیدا ہو جائیں گے، بہت گمراہیاں پیدا ہو جائیں گی میرے بعد، کیا کریں اللہ کے رسول؟ کہا میرا زمانہ دیکھو، خلفائے راشدین کے دن کا زمانہ دیکھو۔ اور پھر ہم نے آیت بھی پیش کی تھی کہ سورہ توبہ کی آیت والسابقون الاولون من المہاجرین، یہ آیت بھی پیش کی، اور صحابہ اکرام کے تعلق سے قرآن مجید نے گواہی دی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ سب گواہی دی۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کو سنائی، جیسے عرباض ابن ساریہ کی، اور دوسری حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آجی تم سے پہلے جو لوگ تھے یہود و نصارہ، ان کے طریقے کو اپناؤ گے، بالشت قدم قدم، یعنی چھوڑے چھوڑے میں بھی ان کا طریقہ دیکھو گے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ تو 71-72 فرقے میں تقسیم ہو گئے، تم لوگ 73 فرقے میں تقسیم ہو گئے، سب جائیں گے جہنم کو، صرف ایک فرقہ جائے گا جنت کو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ کہا ما انا علیہ واصحابی، میں اور صحابہ جس طریقے کو، اس طریقے کو اپناؤ۔ یہ سب کیا ہے؟ منہج کی پہلی بنیاد کہ دین کو کس سے لیں گے، ہم ایرے غیرے سے نہیں لیں گے۔ صحابہ اکرام جو ہمارے لیے ایک نمونہ تھے، امانت دار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی حفاظت کی، اس پر عمل کیا، اور بلا کم و کاست ہم تک پہنچایا ان کے طریقے کو۔ التمسک بما کان علیہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والعمل بہ، ان کو لینا ان کے طریقے کو اور اس پر عمل کرنا، یہ گویا پہلا اصل ہوا۔ دوسرا اصل ہم نے پڑھا ترک البدع کلھا، بدعت کچھ بھی ہو چھوڑ دینا۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب بدعت تو تقسیم کریں، بعض بدعت اچھی ہے، بعض بدعت ضروری ہے، بعض بدعت برائے نام خراب ہے، ایسا سب کچھ نہیں، پوری طرح اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بدعت کا کوئی بھی تعلق نہیں رہنا چاہیے ہم لوگوں سے، تو پوری بدعتوں کو چھوڑ دینا، یہ کہا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ صاحب بہت سارے علماء نے تقسیم کر کے رکھا، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے دلیل لیتے ہیں۔ دیکھو حضرت عمر نے تراویح کی نماز کو دیکھ کر کہا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بدعت کتنی اچھی ہے بھائی، دیکھو مجھ سے معلوم ہوا کہ بدعت حسنہ ہے۔ اب ہم انہی سے پوچھیں بدعت کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ایسا کام کرنا عبادت کے لیے جس کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ اللہ کے رسول 3 رات تراویح کی نماز پڑھائے، تو پھر بدعت کیسے ہو گئی ہے؟ تو پھر حضرت عمر نے کہا نا بدعت، ہاں بدعت اس معنی میں یہ کام جو چھوڑا گیا تھا، دوسری مرتبہ اس کو ایجاد کیا گیا، تو ڈکشنری کے معنی میں کہا، یہ شریعت کے معنی میں نہیں کہا کہ عبادت کا کوئی طریقہ ایجاد کرنا، ایک چھوڑی ہوئی چیز تھی، اس کو حضرت عمر نے رینیو کیا، یہ نہیں کہ انہوں نے اس کو ایجاد کیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دو چیزیں ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھی تھیں۔ آج تیسری چیز پڑھتے ہیں سلف کے طریقے کی اور اصول السنہ کی۔
وہ ہے وَتَرْكُ الْخُصُومَاتِ وَالْجُلُوسِ مَعَ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت کی تیسری بنیاد، سنت کا اصول سنت کی بنیادوں میں تیسری بات یہ ہے لڑائی جھگڑا چھوڑ دینا اور بدعتیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دینا۔ دو باتیں، ان کے ساتھ الجھنا، ڈسکس کرنا، ڈیبیٹ کرنا، کس کے ساتھ؟ بدعتیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دینا، یہ ضروری ہے۔ اب اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کفار کے ساتھ، بدعتیوں کے ساتھ کہا۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ صاحب مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، ڈسکس کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ میں صاحب نہیں ہے، جادو نہیں ہے، جادو کو نہیں مانتے، آؤ کہا نہیں۔ ان سے مناظرہ، مخاصمہ، ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ آپ اگر یہ سب کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایمان خطرے میں ہو جائے۔ ان کو گمراہ سمجھ کے چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک تھا، نہیں ان لوگوں سے بحث کرتے تھے، کچھ بھی ہو جائے ان کے ساتھ مناظرہ نہیں کرتے تھے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں یہ لوگ ڈسکس کرتے تھے ان کے ساتھ، اور ایک زمانے میں ضروری بھی تھا وہ۔ تو ترک الخصومات۔ اب دوسرے، اگر کفار اپنے دین کو ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں صاحب، اس کے لیے باقاعدہ ڈیبیٹ کریں گے، مناظرہ کریں گے۔ ہمارے اپنے دین میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ثابت شدہ چیز قرآن و حدیث سے اس کا انکار کرتے ہیں، انکار کر کے یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نہیں مانتے تو چلو بحث کرو میرے ساتھ۔ کہا کہ ان سب کے ساتھ بحث کرنا وقت کو برباد کرنا ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے ان سے دور رہو۔ یہ امام مالک کا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک۔ اور میں نے کہا امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے لوگوں سے مناظرہ کیا، اس میں مسلمان اسلام کو ماننے والے بھی تھے، نہیں ماننے والے بھی تھے۔ نہیں ماننے والوں کے ساتھ امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں ان کے ساتھ بحث کی جائے گی، جیسے ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہاں صاحب ان سب کے ساتھ انہوں نے دین کو محرف کر دیا، دین کو ان کے ساتھ کریں گے۔ جو مسلمان ہے اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، یہ سمجھ کے نہیں کہ مسلمان ہے، اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان نے اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں ترک الخصومات، ڈسکس کو، بحث کو، مناظرے کو چھوڑ دینا، والجلوس مع اصحاب الاہواء، بدعتیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو بھی چھوڑ دینا۔ یہ بھی ہمارا ایک اصل ہونا چاہیے، ہمارا ایک قاعدہ ہونا چاہیے، منہج سلف میں سے یہ بھی ایک بات ہے۔ اب دیکھیں کہ صاحب قرآن مجید میں، حدیث میں اس کے لیے کوئی دلیل ہے کیا؟ فرماتے ہیں اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ۔ قرآن مجید کے اندر دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک محکم، ایک متشابہ۔ اب یہ کتاب ایسی ہے کہ صاحب جن کو پہلے سے کچھ نالج ہے ان کے لیے آسان ہے سمجھنا، لیکن بہرحال کچھ چیزیں نئی بھی ہوں گی دوسروں کے لیے جو بالکل ابتدائی مرحلے میں ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، نازل کرنے کے بعد اس کے اندر کئی سی آیتیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں، کچھ آیت محکم ہیں۔ متشابہ کا مطلب یہ کہ صاحب اس کا مطلب ڈاؤٹ فل ہے، انہیں سمجھ نہیں سکتے ہم، اور کچھ محکم ہے۔ کیا محکم ہے؟ جیسے زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
حج کرو، روزہ رکھو، سب کلیئر کٹ ہے، اس میں نہیں۔ اب بعض چیزیں اللہ کا ہاتھ ہے، اب اللہ کا ہاتھ کیسا رہیں گا؟ اللہ کے کتنے ہاتھ رہیں گے؟ اللہ کا ہاتھ کتنا بڑا رہیں گا؟ یہ سب نہیں کر سکتے نا۔ اس کو کیا خالی ایمان لانا، بھئی یہ کیا ڈیٹیل کیا نہیں صاحب، ہم اللہ کو دیکھتے تو بولتے کہ اللہ کا ہاتھ کتنا میٹر ہے، کتنا سینٹی میٹر ہے، دیکھیں نہیں اللہ کو، اس لیے ہم خاموش رہیں گے۔ الف لام میم، یہ کیا مطلب ہے الف لام میم؟ قاف نون، ایسا کتنا آیا نا صاحب، اللہ کے رسول پڑھ کر سنائے، ہم پڑھ لیے۔ صاحب اکرام پوچھے نہیں اللہ کے رسول سے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا معنی کیا ہے، ہم بھی خاموش رہ جائیں گے۔ وہ کوئی سیکرٹ بات ہوگی جو اللہ نے اس کو نازل کیا، پڑھنے کا ثواب ہے۔ الف لام میم پڑھے تو 10 ثواب 10 ثواب 10 ثواب 30 ثواب مل گئے۔ تو قرآن مجید میں 2 آیتیں ہیں۔ اب کیا کرنا، جو محکم ہے اس کو لینا، اس پر عمل کرنا، اس کی تفسیر بیان کرنا۔ نماز کتنے قسم کی ہے، فرض ہے، سنت موقدہ ہے، نفل ہے، اور نفل میں 2 ٹائپ کی ہے، ایک کسی موقع کے ساتھ ہے جیسے چاش کی نماز ہے، فلاں ہے، اور بغیر موقع کے نماز ہے جو ممنوع وقت نہیں ہے، آپ کو فری ٹائم ہے، 10 بجے آئے پڑھے، 11 بجے آئے پڑھے، ایسے سب آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ سب نفل نماز ہے، دیر تک تلاوت کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر کتنی صورتیں یاد ہیں سب پڑھنے سے، ایسا یہ سب لکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ محکم ہے نا۔ محکم کا مطلب یہ کہ اس کا معنی مطلب سب کچھ معلوم ہے، اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن جو متشابہ آیت ہے اللہ کے صفات کے تعلق سے، ہم تو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا، عرش پر مستوی ہوا، ثم استوى علی العرش، قرآن مجید میں 7 جگہ ہے۔ اب اگر آدمی پوچھے ابھی عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہوا تو کیسا ہوا، پہلے پاؤں رکھا کہ پہلے کیا رکھا، بیٹھا ہے تو کیسا ہے بیٹھا ہے، استوا کو تو اس کے اوپر مستوی ہوا، یہ سمجھ لیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا سمجھ لیجئے، اس کے پاؤں کیسے رہیں گے، کیسا رہیں گا، کیسا بیٹھا، ارے یہ سب کیا چیز ہے جی۔ حضرت ام سلمہ بھی حضرت امام مالک دونوں کا متعلق ہے، بھائی استوا کا معلوم ہے ایک چیز کے اوپر جانا، ہو گیا، کیسا گیا کیسا ہے وہ تو معلوم نہیں، ایمان لانا ضروری ہے، قرآن میں ہے۔ سوال کرنا کیسا، یہ بدعت ہے۔ اس طرح کی آیتیں قرآن مجید میں آتی ہیں، یہ لوگ صوفی لوگ فلاں لوگ ان سب کے متعلق گھستے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب ایسا، اس کا معنی ایسا۔ صحابہ نہیں بحث کرے، اللہ کے پیارے رسول سے صحابہ نہیں پوچھے، آپس میں صحابہ ڈسکس کیے نہیں کیے، ہم کیوں کریں بھائی؟ ایک مرتبہ صحابہ کرام ہو سکتا ہے اسی کوئی بات کرتے رہے، یہ کیسا بھی، وہ کیسا ہوا، یہ کیسا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایسی بحث کر کے ہی سابق قومیں گمراہ ہوئی، خبردار ان چیزوں میں بحث نہیں کرنا، جو معلوم ہے ان کے متعلق تم بات کرو۔ اپنے دل کی ارادے سے، اپنے قیاس سے، خیال سے اللہ کو اپنے حکم کا تابع بنانا، اللہ کی باتوں کو بیان کرنا، اس کی صفات کو بیان کرنا، یہ حرام ناجائز۔ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن مجید کی متشابہ آیتوں میں بحث کرتے رہتے ہیں، ایسا پوری اسلامی ہسٹری دیکھے تو معتزلہ کا پورا پیریڈ ایسے ہی خالی بحث مناظرہ رات دن، نماز کیا روزہ کیا اس کے تعلق سے سب کچھ نہیں، ڈسکس فاحذروہم، ایسے لوگوں سے بچو، ان کے قریب بھی نہیں بیٹھنا، ان کے پاس نہیں جانا۔ تو اس سے معلوم ہوا جو بدعتی لوگ ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا، ان کی باتوں کو بھی نہیں سننا، ان کے مجلس میں بھی نہیں بیٹھنا، ایسا ہے۔ اب جیسے صاحب یہاں کون پیر صاحب ہیں رائے پیٹا میں نا، کوئی پیر صاحب بہت مشہور، عامر کلیمی صاحب، ان کے مجلس میں جانا، ان کے ساتھ بیٹھنا سب نہیں، جائز نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی کچھ حدیث آتی ہے، اس کے اندر ہے کہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو اور ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے۔ اب یہ جو بھی آتے ہیں ان کے پاس، ہاتھ کو بوسہ کم لوگ دیتے، پاؤں کو تو سب قدم بوسی کرتے ہیں ان کی۔ کہا کہ دیکھو حدیث میں ہے بھئی وہ اللہ کے رسول کے لیے تھا، اس کے بعد کوئی کیے کیا، حضرت ابو بکر قدم بوسی کرے کیا،
حضرت عمر کی قدم بوسی کیے کیا نہیں کیے نا. بعض چیزیں ایسی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو صحابہ ٹوٹ پڑتے تھے, ان کی چیزوں کو لیتے تھے, صاحب اس پانی کو لے کر بدن میں مل لیتے تھے صحابہ اکرام. ایسا دوسرے صحابہ کے ساتھ نہیں کیے نا. تو بعض چیزیں اللہ کے رسول کے ساتھ کہا نہیں, حدیث میں آیا تو اس پر قدم بوسی بالکل سنت ہے. آنے والے سب قدم بوسی کرنا. آئے صاحب کو گمراہ کرے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ قدم کا لفظ نہیں ہے صحیح حدیث میں. ہاتھ کو چومتے تھے, بوسہ دینا ہاتھ کو, یہ تو حدیث میں معلوم ہوا, لیکن قدم کو چومنے کا یہ لفظ صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے. اب ان کو صحیح حدیث کیا ہے وہ سب کیا معلوم. بھائی ترمذی میں ہے تچ یہ حدیث آئی ہے فلاں کتاب میں اور ختم ہو سکا. تو آپ جا کر ان کی مجلس میں بیٹھیں گے آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا. لہٰذا ایسے لوگوں کی مجلس میں اللہ کے رسول نے فرمایا مت جاؤ, مت بیٹھو, فاحذروہم, ان کے ساتھ دور رہو. تو یہ جو ہے نا ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دینا چاہیے. اس میں دلیل ہے کہ صاحب مسلم شریف کی ایک حدیث ہے. اب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن مجید کی کلیئر کٹ آیتوں کو تو چھوڑ دیتے, نماز روزہ یہ زکوٰۃ اس سے سب کیا بھی نہیں, کیا کیا ذرا ہمیں ڈسکس کر سکتے, اس میں اپنے آپ کو زور بتا سکتے. ویسی چیزوں میں گھسنے والوں سے دور رہو بولے. اور یہ ہمیشہ تھا اور پرانے زمانے تو بہت زیادہ تھا. اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں انشاءاللہ پھر آئیں گی. دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, اللہ کے رسول اگر سنت ہی پر عمل کرنے والے کوئی نہ ہو, کتاب و سنت پر عمل کرنے والے نہ ہو اور مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہو, کیا کرو اللہ کے رسول؟ مسلمانوں کی جماعت ہے لیکن سب بدعتی لوگ ہیں, کتاب و سنت سے ہٹ گئے. فاعتزل تلک الفرق کلھا, اگر ایسا زمانہ آ جائے کہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والی کوئی پارٹی نہ ہو. مسلمان کتنے کی جماعت ہیں کتاب و سنت پر عمل نہیں کرتے, اپنا ایک نیا اسلام بنا کے رکھے ہیں, رسم و رواج کا اسلام. کہا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے ان ساری جماعتوں سے فرقوں سے تم الگ ہو جاؤ, مت رہو ان کے ساتھ. یا نبی کریم نے فرمایا تم کو اگر پہاڑ جنگل کو جانا پڑے, صحرا کو, اپنی کلاڑی لے کر پتے جھڑانے کے لیے ایک بکری لے کر چلے جاؤ, پوروں لوگوں کو چھوڑ کر چلے جاؤ. تو معلوم ہوا کہ جو لوگ بدعتی لوگ ہیں ان کے ساتھ رہنا, ان کی جماعت میں شامل ہونا, ان کا ساتھ دینا, ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا, یہ سب چیزیں سلف کا طریقہ نہیں تھی. بدعتی لوگوں سے بالکل الگ رہتے تھے, یہ کوشش کرتے تھے. اللہ ہے کہ بعض مرتبہ بدعتی لوگ پوسٹ پر آ جاتے ہیں, مجبوری ہوتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے زمانے میں, ان کے بعد کے زمانے میں کچھ انتہائی غلط لوگ, شیعہ ٹائپ کے لوگ پوسٹ پر آ گئے. اب ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہے اور ان کی باتوں کو ماننا ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو. ایسی صورت میں مجبور ہوئے صحابہ, ورنہ تو عام طور پر ایسا نہیں ہوا کہ صاحب وہ ہو جائے. 260 ہجری کا واقعہ ہوگا, یہ 260 پر 3 ہجری کا واقعہ ہوگا. خلیفے کو تو نام کا بیٹھا دیتے, حکومت کرتے شیعہ لوگ. پوری طرح ایسے ہی ہوا, وہیں سے اسلام کی پوری تاریخ بگڑ گئی. اعلان کیا یہ محرم کی 10 تاریخ کو پورے دکان بند رہنا, کاروبار کوئی نہیں کرنا, غم منانا, کالے کپڑے پہننا اور سب کالے جھنڈے لگانا, سب کیے. بغداد مسلمانوں کا شہر اور 260 ہجری, کیسے پختہ ایمان والے ہوں گے؟ مگر نہیں کریں گے تو سب قتل فلاں یہ ہو. 1 سال تو کر دیے, اس لیے کہ اتحاد اتفاق نہیں تھا. دوسرے سال اتحاد اتفاق ہوا. پھر جب اعلان ہوا کہ صاحب اس سال بھی ویسے ہی کرنا ہے تو کہا نہیں, ہرگز نہیں کریں گے. تو بعض مرتبہ مجبوری میں آدمی ہو جاتا ہے نا. اب اس کی ایک مثال ہم یہاں سے دینا, جیسے ہمارے قاضی صاحب ہیں, ان کے پاس سے نکاح کا رجسٹر لینا, سلام کرنا, ان سے دعا لینا, ان کا قدم بوسی کرنا یا ان کو فلاں کرنا, سب کرے تو دیتے, نہیں تو نہیں دیتے. اب کوئی مجبور ہو کے جا کے لے کے آتا ہے صاحب, ان کو کیا کریں گے, ایسا ہوتا ہے. اب وہ کیسے آدمی ہیں؟ ابھی کل شیعہ کا جلوس تھا, وہ پتہ نہیں کیا اس کا نام انہوں نے رکھا ہے, کوئی کمیٹی ہے, سنہ کمیٹی
حیدرآباد میں جو کنسولیٹ ہے ایران کا اس کو بلائے تھے، اور شیعہ کا جو چیف قاضی ہے وہ صدر تھا اس کا. سب گئے، مفتی صلاح الدین ایوبی صاحب جا کر جو سب تقریر کر کے دعا پڑھ کے آئے محرم کے جلوس میں. اب ایسا ہوتا ہے، شیعہ جن کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کے جلوس میں جانا، ان کی تعریف کرنا، حضرت حسین نے جس کاج کے لیے اپنی جان کو دیا اس کے لیے تم بھی اپنی جان دے دو، یہ سب بالکل بیکار ہے. تو اس طرح بعض مرتبہ مجبور ہو کے کوئی آدمی کام کرتا ہے تو دوسری بات ہے. اگر ہماری طاقت میں ہے، ہمت میں ہے کہ ہم ہرگز بدعتوں کے پاس نہ جائیں، نہ ان کو سلام کریں، نہ ان سے ملیں، نہ ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں، نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح شادی بیاہ کا بھی مسئلہ ہے کہ اپنی بچیاں ان کو دیں، جائز نہیں. اپنی بچیوں کی زندگی تباہ و برباد کر دیں گے. جن کا عقیدہ درست ہے ٹھیک، اپنی بچیاں وہاں دیں گے، لیکن ان کے ساتھ شادی کا تعلق رکھنا ہے سب کہا کہ صاحب یہ سب خلاف. تو بدعتیوں کے ساتھ انہوں نے کہا لڑائی جھگڑا چھوڑ دینا. لڑائی جھگڑے کا مطلب ہوتا ہے ڈسکس، ہے نا، مناظرہ. یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ منہج میں نہیں ہے. امام احمد بن حنبل اور امام مالک، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی چھوڑ دینا چاہیے. یہ دو باتیں اس سلسلے میں یہ دونوں حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. اب دیکھیں سلف ان لوگوں سے کتنا دور رہتے تھے. محمد بن ابراہیم بوشنجی ایک بڑے عالم گزرے، وہ کہتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان کے شاگرد بوشنجی صاحب، مرجیہ فرقہ مرجیہ سے دشمنی رکھ کر دشمنی نہیں نفرت، فرقہ مرجیہ سے نفرت رکھو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. اب جو آدمی نفرت رکھے گا ان کے پاس بیٹھے گا، کھائے گا، پیے گا، ان سے بات کرے گا نہیں نا. کہا کہ مرجیہ فرقہ مرجیہ سے بغض اور نفرت اگر تمہارے دل میں ہوگی تو یہ اللہ کے آپ سب سے پسندیدہ عمل ہمارا، اللہ بہت چاہے گا ہم کو. الولاء والبراء اس کو کہتے ہیں، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی. اس سے کیا معلوم ہوا؟ ان کے ساتھ بیٹھنا، ہنسی کرنا، مذاق کرنا، دل لگی کرنا سب منع ہو گیا. اب فرقہ مرجئہ، یہ کیا چیز ہے مرجئہ؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پوری تقدیر لکھ دی، جو کچھ کرنے والے ہیں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک سب لکھ دی. بخاری میں مسلم میں صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ بچہ جب یہ 120 دن کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں. تو جان ڈالنے بھی فرشتے آتے ہیں، جان نکالنے بھی فرشتے آتے. جان ڈال دیے، اب جان ڈالنے کے بعد تقدیر لکھنے والا بھی فرشتہ آ کر لکھ دیتا ہے، ان کی عمر کتنی ہوگی، ان کی کمائی کیا ہوگی، یہ اچھے ہیں زندگی گزاریں گے، بری زندگی گزاریں گے، سب لکھ دیے. اسی کے مطابق زندگی آدمی کی گزرتی ہے. یہ تقدیر کا فیصلہ. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی. ایمان لاتے ہیں ہاں صاحب تقدیر اللہ نے ہماری لکھی ہے. اسی لیے تمل والے بھی تلے بولتے نا، وہ تقدیر ایسا ہوا بھی ایکسیڈنٹ تلے نہ سیڑ دیں، ہاں تقدیر لکھ، انہوں بھی ایمان لاتے. لیکن مسلمانوں میں ایک فرقہ ایسا تھا اس میں کوفے کے اندر، وہ کہتے تھے تقدیر سب کچھ نہیں بھائی، ہمیں کرتے نا ووچ لکھتا سو اللہ. وہاں سے شروع، پہلے سے کیا بھی ہمارا ریکارڈ نہیں، ہم جو کرتے ہیں وہی ریکارڈ ہوتا. ان کو بولتے فرقہ مرجئہ. یہ تقدیر کے خلاف ہی نا. اس سے کیا معلوم ہوا؟ تقدیر پر ایمان لانے سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا علم کتنا ہوگا. کتنے کروڑ انسان ہیں لوگ دنیا میں، انہوں کیا کریں گے، کیسا رہیں گے، کیا ہوگا، اللہ نے سب معلوم کر لیا. تقدیر اللہ کا اتنا علم ہے. اب اس کے بعد یہ مان لیں کہ صاحب تقدیر سب کچھ نہیں، ہمیں کیا کرتے وہ لکھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے انہیں کیا ہوگا، کیسا ہوگا. یہ کمپنی کا آدمی یہ کار تیار کرتا تو انہیں بولتا
اسے 5 سال تک ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، تو اگر اسموتھ ڈرائیونگ کریں گے کچھ بھی نہیں۔ اب اسے معلوم ہے کار کے تعلق سے کچھ بھی ذرا سا یہ لوز ہو گیا وہ لوز ہو گیا، یہ 3 سال بھی چلتی کہ نہیں کی کار بولتے۔ جب انہیں کار بنانے والے کو اتنا نالج ہے تو اللہ جو بندے کو پیدا کیا اس کو اتنا نالج ہے کہ صاحب یہ بندہ کیا کرے گا، کیسے کرے گا، کدھر ہوگا، سب معلوم ہے۔ تقدیر اسی کا نام ہے۔ وہ لوگ بولتے نہیں نہیں نہیں، تقدیر اگر ہم یہ کہیں گے تو اللہ پر ظلم ہو جائے گا، اللہ ظالم ہو جائے گا۔ وہ معتزلہ کے متعلق ابھی بتائیں گے۔ تو کہا ایسے نہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں وہی لکھتا ہے اللہ۔ اس طرح کے کچھ لوگ پیدا ہوئے۔ معبد جوہنی ایک آدمی کا نام تھا، اس کے دل میں یہ بات آئی، اس نے اعلان کیا صاحب تقدیر وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ 2 آدمی آئے کوفے سے، بھائی جا کر صحابہ سے پوچھیں نا تقدیر اسلام میں کیا ہے؟ جو کچھ ہم کرنے والے ہیں وہ سب اللہ لکھ دیا؟ نہیں، جو کرتے ہیں وہ لکھتا ہے۔ آئے صاحب حج کو یا عمرے کو جانے کے راستے میں گزرے مدینے سے، حضرت عبداللہ بن عمر مل گئے راستے میں، ان سے جا کر پوچھے دیکھو ہم لوگ 3 آدمی آئے ہیں، ہم لوگوں کا یہ حال ہے، کچھ لوگ ہماری طرف ہیں وہ کہتے ہیں کہ القدر انف، کہ تقدیر اسرنو لکھی جا رہی ہے، لکھے سے نہیں، لکھے نہیں۔ کہا اللہ یہ لوگ تقدیر پر ایمان نہیں لائے تو ان کا اسلام ہی معتبر نہیں، جا کر بتا دو کہ میں ان سے بیزار ہوں اور وہ لوگ مجھ سے بیزار ہیں، یعنی میں ان کے طریقے پر نہیں ہوں اور میرے طریقے پر وہ نہیں۔ تو صحابہ کا طریقہ یہی تھا کہ جو بھی دین کے متعلق ثابت شدہ بات سے الگ ہوتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بالکل ان سے کلیئر کٹ الگ ہو جانا، ان سے نہ شادی، نہ تعلق، نہ کھانا، نہ پینا، ان کی دعوت کو قبول کرنا، نہ ان کو دعوت دینا، کچھ نہیں۔ اب کافر ہیں بھائی، ہاں ان کا مسئلہ دوسرا ہے، یہ مسلم گمراہ فرقے، شروع میں بول دیا کافروں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا الگ مسئلہ ہے۔ مسلمانوں میں جو باطل فرقے ہیں ان کے ساتھ میل جول رکھنا، دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ اگر ویسا رہا تو دیکھو کسی کافر کے ساتھ دکان میں جا کر خرید بھی نہیں سکتے ایک چیز بھی، ایسا نہیں ہے۔ ان کے ساتھ دوسرا معاملہ، ان کے ساتھ دوسرا معاملہ۔ اب ایک آدمی آپ کو معلوم ہے کہ صاحب وہ پکا قادیانی ہے، آپ ان کی دکان سے جا کر خریدتے ہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ صاحب آپ سلف کے منہج کو نہیں اپناتے، سلف کا طریقہ نہیں، 2 پیسے کے لیے ایمان بیچتے۔ وہ قادیانی ہے، سب 3 روپے کو دیتے ہیں اور 3.25 روپے کو دیتا ہے ایک چیز ہے، بھائی سستی ملتی بھی چلو اس کے پاس سیچ لیں گے، تو گویا آپ قادیانیت کو بڑھا رہے ہیں۔ تو جو بھی مسلم گمراہ فرقے ہوں ان کے ساتھ کاروبار کرنا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، دل لگی کرنا، دعوت دینا، دعوت لینا، کھانا پینا فلاں، سب سلف بچتے تھے۔ تو یہ ایک بات امام احمد بن حنبل کی بوشنجی صاحب نے بتائی کہ صاحب امام احمد بن حنبل نے یہ کہا مجھ سے کہ صاحب مرجیہ فرقے سے بغض رکھنا، نفرت رکھنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم اللہ سے جب جا کے ملیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ثواب دے گا۔ کیوں؟ یہ باطل فرقے سے، اسلام کی تعلیم کے خلاف فرقے سے تمہارے دل میں نفرت تھی نا، وہ گویا مجھ سے محبت تھی، ان سے نفرت کرنا گویا مجھ سے محبت۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا، ان کے سلام کرنا سب منع ہے۔ تو یہ جو کہا کہ صاحب بدعتیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا منع ہے، اس سلسلے میں کچھ اقوال ذکر کرتے ہیں۔ دوسری بات، اسحاق بن راوے کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ یعنی احمد بن حنبل کو کہتے ہوئے سنا، یہ کرابیسی سمجھے وہ بھی ایک باطل عقیدے کا ایک لیڈر تھا، اللہ تعالیٰ اس کرابیسی کو رسوا کرے، ذلیل کرے۔ لا یجالس، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، ولا یکلم، بات بھی نہیں کرنا اس کے ساتھ کون بھی، ولا تکتب کتبہ، اس کی کتابیں بھی کون بھی لکھنا نہیں، انہوں خود کتاب لکھ کر گمراہ پھیلاتا نا، اس کی کتابیں بھی لکھنا نہیں۔ ولا یجالس من یجالس، ہی نہیں اس کے ساتھ کون بیٹھتا اس کے ساتھ بھی تمہیں بیٹھا رکھو۔ دیکھو کتنی نفرت تھی، کتنی نفرت تھی۔ اگر ایک آدمی کو دیکھے باطل آدمی کے ساتھ بدعت سے بیٹھا ہے، تم بھی ان سے بچو، اس سے بھی بچو، اس کے ساتھ بیٹھنے والے سے بھی بچو۔ ہاں اگر وہ بتا دیا، مجھے معلوم نہیں تھا بھائی، جانے کے بعد ہی معلوم ہوا کہ
کتاب و سنت کے خلاف بولتا ہے، فلاں کرتا ہے، اس واسطے میں اس سے الگ ہوں. ہاں یہ ٹھیک ہے. کتنے کے لوگ ایسے معلوم نہیں سے جا کر بیٹھ جاتے. صرف جو سے بیٹھ گیا اسے نفرت نہیں کرنا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے بھائی گئے نا آپ معلوم کیا کون، ہاں معلوم نا بہترین آدمی ہے، کیا بہت بولتے، کیا راز کی بات بولتے، کیا طریقت بولتے، ہاں سمجھ جائیے کہ گمراہ ہے. اب اس کے ساتھ بھی نہیں. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعلق کہا یہ جو کرابی سی گمراہ آدمی ہے اس کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ اس کے ساتھ بات کرو، نہ اس کی کتابیں لکھو. اس کے ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ بھی تم نہ بیٹھو. ایسے ہیں. ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو جن کی سنن ابو داؤد کتاب ہے، ابو داؤد سجستانی ان کو کہتے ہیں، ان کے بھی استاد ہیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ان سے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل سے بھی حدیثیں لی. وہ کہتے ہیں میں نے ابو عبداللہ سے یعنی کہ احمد بن حنبل سے پوچھا میں اگر کسی اہل سنت کے ایک آدمی کو بدعتی کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں، اب میں کیا کروں؟ وہ جو بیٹھا ہے اس کے ساتھ تعلق رکھوں یا نہ رکھوں؟ اہل سنت والجماعت بولتے اہل حدیثوں کو. اب وہ ٹائٹل کیا ہو گیا؟ پکے بریلویوں کو چلے گا. ہمیں جی سنی کیا سمجھا ہم نا سنی، اللہ مصیبت. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے صاحب یہ اہل حدیث نہیں تو مجھے نہیں معلوم دنیا میں اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں. پھر اہل سنت والجماعت کا کیا؟ غنیت الطالبین کتاب ہے امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس میں اچھی باتیں بدعت کی سب باتیں ہیں، کچھ باتیں اچھی ہیں کتاب و سنت کے مطابق ہیں. کہا سنت کا مطلب اللہ کے رسول کا طریقہ، جماعت کا مطلب صحابہ کی جماعت. اللہ کے رسول کے طریقے صحابہ کی جماعت کو دیکھنے والوں کا نام اہل حدیث، اہل سنہ والجماعت. ایسا وہ غنیت الطالبین میں لکھتے. تو یہاں جو ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اہل سنت والجماعت کا ایک آدمی بدعتی کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا بیٹھتا کیا کرنا؟ پوچھتے ہیں ارا رجلا من اہل سنت مع رجل من اہل البدعت اترک کلامہ ہو کہ جو ساتھ بیٹھتا نا اس سے بات چیت بولنا بند کر دوں، میں بات کرنا چھوڑ دوں؟ قال لا، نہیں بات کرو تم اس کے ساتھ. اس سے پہلے پڑھے ان کے بات بھی نہیں کرنا، سلام بھی نہیں کرنا، بیٹھنا بھی نہیں، اس کی کتاب بھی نہیں لکھنا، اور پورا بات ہوا. اب اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں. کیوں؟ اس کے متعلق فرماتے ہیں او تعلم ان الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة فإن ترك كلامه فكلمه. کیا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جس آدمی کو تم نے دیکھا کہ وہ پکا بدعتی ہے، یعنی جو پہلانے والا بدعتی ہے اور بیٹھنے والا بھی بدعتی ہے، ہاں جب تو بات مت کرو. لیکن معلوم نہیں جا کر بیٹھ گیا تو ویسے نہیں، پوچھ لو اس سے، معلوم کر لو. کیا بھی اس کی باتیں سنیں؟ کیا کہتے ہو؟ کہا بہت اچھی بات ہے، میں اس پر یقین رکھتا ہوں. ہاں جب پروان، ورنہ کسی کو بھی آدمی کو دیکھ لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے ہم یوں سمجھ لیں بدعتی کو ہٹ کے، تھوڑی دیر کے لیے ایسا سمجھ لیں سنیما ہے بھائی. ایک مولوی صاحب کو کوئی پکڑ کے لے گیا، کیا حضرت حج کو جاتے نا تمہیں وہ طریقہ معلوم کیا حج کو؟ حج فلم آئی ہے شروع سے آخر تک بتاتا کیا حج ہے گھر کو. آؤ حضرت، مسجد کے امام صاحب تھے کن بھی تو پکڑ لگ چلے گا. اب ان کو دیکھ لیے، او ہو حضرت بھی سنیما دیکھتے کیا؟ اب ان کو کیا معلوم بھائی، یہ ایک آدمی ان کو بہلا پھسلا کے گمراہ کر کے لے گیا. وہاں گئے تو گانا بھی ہے، ڈینس بھی ہے، فلاں بھی ہے، مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، سب بھی ہے. اب ان کو کیا معلوم بیچارے کو، یہ گمراہ ہو کے چلے گئے. ایسا کتنے لوگوں کا ہوتا ہے. سنیما کو بہت سارے لوگ بلا کے لے جاتے ہیں اس طرح گمراہ کر کے کہ صاحب کیا ہے، کیا سبق ملتا، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا یہ سمجھ میں آتا، وہ سب بلا کے لے جاتے. کچھ لوگ چلے جاتے، ایسا ہوتا ہے نا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہی ہے. کہتے ہیں اب تعلمہ ان الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة فإن ترك كلامه فكلمه. اگر وہ بدعتی معلوم کر کے اس سے بات کرنا چھوڑ دے. ایک مجلس میں گیا، نہیں بھائی بہت غلط آدمی ہے، سب اپنی باتیں بولتے، کتاب و سنت کی بات نہیں بولتے. ہاں تم بات کرو اس سے، اس لیے کہ وہ الگ ہو گیا اس سے. وَإِلَّا فَالْحِقُ بِهِ، نہیں بھائی بہت اچھی بات بولتے، اسے بھی بدعتی سمجھو، اس سے بات مت کرو.
تو گویا تفصیل بتا دی محمد میں. قال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ المرء بخدنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابی، بہت بڑے صحابی، مکے میں اسلام لائے، ہے نا. یہ کہتے ہیں ایک آدمی کو کیسا ہے دیکھنا، اس کے دوست کو دیکھو، وہ اور اس کا دوست برابر. ایک آدمی نمازی کے ساتھ ہے، اچھے آدمی کے ساتھ، وہ بھی اچھا رہے گا. چور، اچکا، گنڈا، شرابی، جواری، انہیں بھی اچھا چاہے گا. تو لہذا بدعتی کے ساتھ بیٹھنے والا بدعتی. ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ساتھ میل جول رکھنے والا بھی بدعتی. المرء بخدنہ. آدمی کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اس کے دوست سے پہچانا جاتا ہے. اس طرح بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی ہے. کہتے ہیں احمد بن زرارہ مقری، ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے من لم یربی بعلی بن ابی طالب فی الخلافۃ فلا تکلموا ولا تناکحوا. جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ نہ مانے، عقیدہ اہل سنت والجماعت، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان، چوتھے حضرت علی بن ابی طالب. اگر کوئی آدمی حضرت علی بن ابی طالب کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتا ہے تو ویسے آدمی سے بات بھی مت کرو، ان سے رشتہ بھی مت کرو شادی بیاہ کا. دیکھیے آپ، حالانکہ وہ نمازی رہے گا، سب رہے گا، وہ کہتا صاحب میں نہیں مانتا حضرت علی بن ابی طالب کو چوتھا خلیفہ. تو کہتے صاحب اس سے بات بھی مت کرو اور اس کے ساتھ میل جول بھی نہ رکھو، وہ بدعتی ہے. تو بدعتی سے دور رہنا. اب کچھ اچھے لوگ بھی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کامل، خلیفہ برحق نہیں مانتے. کہا پورے لوگ بیعت نہیں کرے نا. حضرت معاویہ کا پورا ایک گروپ ملک شام کا بیعت ہی نہیں ہوئی نا. اس واسطے حضرت علی کو ہم خلیفہ تو مانتے ہیں، لیکن جیسے تینوں کی خلافت تھی ویسا نہیں تھی. ایسا بولنے والے بھی ہیں، آج کے زمانے میں بھی ہیں، ہے نا، بہت سارے لوگ، اللہ بچائے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی بن ابی طالب کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے. قال الخلال اخبرنا المروزی ان ابا عبداللہ ذکر حارثا المحاسبی. خلال جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے ایک بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں مروزی نے کہا، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے، حارث محاسبی، یہ معتزلہ کے گروپ کا ایک بڑا سردار، بعض مرتبے تو چلا جاتا ہے بے دینی کی طرف، حارث اس کا نام ہے. کہا کہ یہ جو حارث ہے یہ ساری مصیبتوں کی جڑ یہی ہے بھائی. یعنی جہم ابن صفوان جس نے صفات کا انکار کیا، فلاں کا انکار کیا، ایک طرح سے کافر ہے. وہ پورے اپنے خیالات، تھیوری کہاں سے لیتا؟ حارث کے پاس سے لیتا. تو انہیں گویا فتنہ فساد کی جڑ ہے حارث محاسبی. اس کے ساتھ نہ بیٹھو، اس سے کلام نہ کرو. جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے سب اس کے عقیدے میں چلے گئے، سب گمراہ ہو گئے، سب اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو گئے. ہاں البتہ ابن العلاف جو تھا وہ بچ گیا، ان کے ساتھ رہ کر بھی ان کے عقیدے کو اپنایا نہیں، وہ ایک آدمی بچا. تو برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے بھی برے ہو جاتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے. اس لیے تم حارث محاسبی سے بہت دور رہو. میں نے کہا کچھ لوگ تو ان کے پاس جاتے آتے ہیں. کہا کہ دیکھو ہم ان سے پوچھیں گے بھئی حارث محاسبی جو عقیدہ رکھتا ہے صفات کے انکار کا، تم مانتے کیا؟ مانتا ہے تو ملا دو. کہا نہیں بھائی نہیں مانتا، تو ہم ان کو معذور سمجھیں، مجبور سمجھیں. اس طرح کئی چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں. وَتَرْكُ الْمِرَاءِ وَالْجِدَالِ وَالْخُصُومَاتِ فِي الدِّينِ، یہ چوتھا اصول ہوا. تیسرا اصل ہم نے جو پڑھا اس میں یہ ہوا کہ صاحب پہلا اصل تو صحابہ کے طریقے کو اپنانا، دوسرا اصل ہوا بدعتوں سے دور رہنا، تیسرا اصل ہوا
بدعتیوں کے ساتھ بحث کرنے سے، ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ یہ فرقوں کا ذکر بار بار آتا ہے، یہ جو گروپ وہ گروپ وہ گروپ، تھوڑا سا اس کے متعلق آپ کو یہ ایک فرقے کا آج بتائیں، معتزلہ۔ ان کا ذکر بہت آتا ہے کتابوں کے اندر۔ معتزلہ، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، بلکہ اسلام کا نمائندہ کرنے والے یہ لوگ اپنے آپ کو، ان کے متعلق ہم باتیں دیکھیں۔ عمرو بن عبید اور واصل بن عطا، ان کو معتزلہ، ان کو اور ان کے ماننے والے کو معتزلہ کہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ یہ جو آدمی تھا واصل بن عطا، حضرت حسن بصری کا شاگرد تھا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے انتقال کے بعد الگ ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ معتزلہ کا مطلب ہوتا ہے اس گروپ سے ہٹ گیا۔ تو حضرت حسن بصری کے ساتھ اس نے ڈسکس کیا، بحث کیا تقدیر کے تعلق سے، تو حضرت حسن بصری نے کہا اعتزل، اٹھ کے میری مجلس سے چلے جاؤ۔ دوسری بات یہ کہ یہ لوگ خود اپنا ایک الگ گروپ بنا کے بیٹھے، اس لیے معتزلہ ان کو کہتے ہیں۔ معتزلہ کا مطلب ہے مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ کر اپنا ایک گروپ بنا لیے، وہ نام رکھنے کی اصل وجہ معتزلہ یہ بتایا۔ یہ دوسری صدی ہجری کے شروع میں یہ گروپ پیدا ہوا کہتے ہیں۔ یہ جو واصل بن عطا ہے یہی اس مذہب کا ایک طرح سے بانی ہے۔ واصل بن عطا جس کو کہتے ہیں یہی اس گروپ کا وہ لیڈر ہے، سمجھیے۔ البتہ ابو الحذیل جو ان کے بعد آیا، اس نے کتابیں بھی لکھنا شروع کی، معتزلہ کا عقیدہ کیا ہے۔ ان کے پاس عقیدے کی 5 باتیں ہیں۔ ہمارے پاس جیسے اللہ پر ایمان لانا، کتاب پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا نا، تو یہ تقدیر کو چھوڑ دیجئے، کسی کو 5 اصل بنی الاسلام والا خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ 5 کا فگر بہت کام دیتا ہے سب لوگوں کے لیے۔ پنجا، اور شیعہ کہتے ہیں کیا بھئی پنجا؟ کیا؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، پنجا۔ محرم میں پنجا، دیواروں میں سب پنجا بیٹھا تھے۔ کیا بولے تو صاحب یہ 5 آدمی ہماری حفاظت کرتے، ہمارے گھر میں کیا مصیبت بھی آئیں گی نہیں۔ یہ بریلوی بھی کرتے ہے نا، ایسا کرتے پنجا بیٹھانا۔ یہ پنجا میں وہی ہمارے ایک اہل حدیث عالم بھی تھے، عالم تو نہیں تھے بیچارے، وہ اہل حدیث تھے پکے، وہ ایک بریلی کو جگ پڑھتے تھے، انہیں سکھاتا تھا دیکھو یہ ایک 100 مرتبہ تمہیں پڑھ لیے تو 1 سال کو حفاظت۔ کیا حضرت کیا پڑھنا؟ لی خمسۃ اطفی بہا نار حریر لظا، المرتضی المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، یہ پڑھنا عربی کا شعر۔ اتبار پڑھ لیے تو 1 سال تمہاری حفاظت تھی۔ کیا مطلب اس کا؟ میرے پاس سے 5 بزرگ آئیں، جہنم کی آگ بھی کودے تو اس میں جہنم بھی اثر نہیں کریں گی۔ یہ 5 بزرگوں کے نام، وہ کون؟ المصطفیٰ پیارے نبی، المرتضی حضرت علی، وابناہما ان کے 2 بیٹے حسن حسین، والفاطمہ، یہ پڑھنا۔ انہوں نے بولتے ہم سب پڑھتے تھے، ایک دن کو 100 بار پڑھتے تھے، وہ سب بیچارے تھے۔ تو یہ 5 جو ہے مختلف لوگ 5 کا استعمال کرتے، شیعہ اس کے لیے استعمال کرتے۔ معتزلہ بھی بولتے ہیں ہمارے مذہب کی بنیاد 5 چیزیں، 5 اصول، یہ 5 بنیادی باتیں۔ کیا 5 باتیں؟ العدل، یہ ایک، دوسرا التوحید، العدل پہلا یعنی انصاف بولو نا، دوسرا توحید، تیسرا وعدے کو یعنی جو پنشمنٹ کی دھمکی ہے اس کو پورا کرنا، یعنی جو بھی اللہ بولا جہنم میں بھیجوں گا میرے نافرمانوں کو، اسے کم فلفل کرنا، جو کچھ وعدہ کیا اللہ نے اسے فلفل کرنا، وہ ضروری ہے۔ اسی طرح 2 اسٹیج کے درمیان تیسرا اسٹیج،
دو اسٹیج کے درمیان تیسرا اسٹیج، کیا بھی مطلب اس کا، ایک اسٹیج جہنم، ایک اسٹیج جنت، اس کے بیچ میں ایک اسٹیج بنانا، ایسا، یہ چوتھا ہوا۔ پانچواں کیا، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ پانچ چیزیں ہماری مذہب کی بنیاد، عدل، توحید، وعدہ وعید کو پورا کرنا، اور دو مقام کے درمیان مقام کو ثابت کرنا، اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ یہ پانچ باتیں ہماری مذہب کی بنیاد۔ اب کیا مراد لیتے ہیں اس پانچ سے، اس کو سمجھ جائیں گے تو ہم سمجھیں گے۔ کہتے ہیں عدل کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کو نہیں ماننا۔ عدل کا تو انصاف، قرآن مجید اعدلوا آیا، یہ کن کے پاس کیا انصاف بھی، اللہ یہ آدمی کو لکھ دیا انہیں برا رہیں گا، انہیں چوری کریں گا، انہیں زنا کریں گا فلاں، اسے پھر بھی اللہ لکھ کر سزا دیا تو انصاف کیا بولو تمہیں؟ انہیں اللہ لکھا انہیں کریا، اسے کیا غلطی بھی؟ اس لیے تقدیر کو نہیں ماننا، یہ انصاف۔ ایک آدمی دنیا میں ہے، اسے توڑ دیا، اسے پکڑ کے مارے کیرے توڑیا بولے تو انصاف کیا ہوا؟ ویسا چل کا قصہ، نہیں ماننا تقدیر کو۔ دیکھو یہ عدل کا مطلب ان کے پاس، تقدیر کو نہیں ماننا، تقدیر کو مانے اللہ ظالم ہو جاتا، اللہ اکبر، یہ مطلب ان کا۔ کہتے ہیں فَأَمَّا الْعَدْلُ فَاسْتَتَرُوا تَحْتَهُ نَفْيَ التَّقْدِيرِ وَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلُقُ الشَّرَّ وَلَا يَغْزِي بِهِ إِذْ لَوْ خَلَقَهُ ثُمَّ يُعَذِّبُهُ عَلَيْهِ يَكُونُ ذَلِكَ جَوْرًا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں برائی پیدا بھی کرتا نہیں، برائی کا حکم بھی دیتا نہیں، برائی سے کیا بھی اللہ کا تعلق نہیں۔ اگر اللہ برائی پیدا کر کو پھر ہمارے دل میں اس کی محبت بھی رکھا تو یہ ظلم ہو جائے گا نا۔ زنا ہے، شراب ہے، محبت رکھا ہمارے دل میں اللہ تو پھر یہ ہو جائیں گا نا۔ اب دیکھو ایسی باتوں سے عوام گمراہ ہو جاتے ہیں، صاحب یہ کتنی اچھی بات ہے بھائی، اللہ کتنا انصاف والا ہے، انہیں جا کے ایسا کریں گا کیا، ایسا کریں گا کیا فلاں۔ وہ ہمارا ایک پکاتے تھا بڑی میٹ میں، پہلے نماز پڑھتا نہیں، کیا بھی نہیں، صبح کیا رہے تو نماز پڑھتا نا، عزیز اللہ بشارم کا حضرت ہم نے اللہ دنیا میں چھڑک دیا حضرت جلنے کو، ہم نے قیامت میں کیا جلائیں گا، دنیا میں جل رکھ رہتے 24 گھنٹے میں، پہلے گیس کا اسٹوو سب نہیں، لکڑی میں جلانا سو، جیسے پہلے کوئلے کا انجن تھا نا ریلوے میں، ڈالتے پسینہ، دیکھتے ڈرائیور کو رحم آتا تھا، انہیں بولتا تھا ایسا یہ لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کتنا اٹریکٹیو ہے، دیکھو یہ نعرہ عدل، اللہ عدل پسند ہے، ایسا کہتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ عادل لا یجور، اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والا بھائی، وہ کیسا ظلم کرے گا؟ اب اس سے کیا معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو نہیں چاہتا ہے وہ ہوتا اس کے ملک میں، دنیا میں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ زنا نہیں ہونا اگر کو چاہتا زنا ہوتا، اللہ کا کنٹرول نہیں ہے، اللہ مجبور ہے۔ ایک تو ہے ارادہ اس کا، یعنی نالج سمجھو، اللہ کے علم کے بغیر دنیا میں کوئی چیز ہو نہیں سکتی، یہ مطلب ہے۔ اب انہوں نے کیا کر دیا، اس کو لا کے محبت میں اللہ چاہتا ہے جب انہوں نے بندہ کرتا، اس میں لا کر ملا دیا۔ ایک تو نالج ہے اور دوسرا محبت ہے، محبت کو ارادے ملا کر یہ گڑبڑ کیا۔ تو پہلا اصول جو ہے ان کا عدل، وہ تو کوئی ہر شخص سن کے گمراہ ہو جائے گا، ایک۔ دوسرا کیا تھا؟ توحید کے متعلق کیا ہے؟ ان کے پاس یہ جو یونانی فلسفہ آیا اسلام کے اندر، یہ ایک چیز ہے جو ہمیشہ تھی، ہمیشہ رہے گی۔ جو چیز ہمیشہ نہیں تھی وہ ہمیشہ نہیں رہے گی، اس کو وہ لوگ بولتے ہیں قدیم۔ قدیم کا تو پرانا اردو میں، اللہ قدیم ہے، باقی سب حادث ہے، یعنی اللہ نے ہر چیز کو بنایا، پیدا کیا، سب چیز فنا ہو جائے گی، اللہ فنا نہیں ہوگا۔ یہ تو قرآن میں بھی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، قرآن میں بھی ہے نا۔ اب ان کے کہنے کا مطلب ویسا نہیں، بولتے دیکھو اللہ کی ایک ذات کو ماننا۔ اب ہمیں بھی اس کو ہم نہ بولتے وجود، ہم نہ بولتے موصوف،
ہماری صفات کیا ہے؟ کھانا پینا، بات کرنا، دیکھنا، سننا، سمجھنا، ہاتھ پیر سے کام کرنا، یہ سب صفات بولتے ہیں. تو معتزلہ بولتے ہیں اللہ کا صرف وجود ماننا، پہلے سے اللہ ہے اور ہمیشہ رہے گا اللہ قدیم. تمہیں کیا کرتے؟ اللہ کے ساتھ لا کر ان کی صفات کو بھی شامل کر دے تو اللہ حادث بن جاتا، قدیم نہیں رہتا. وہ کیسے بھی؟ اچھا دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا بھی، اللہ کیا بولیا؟ دنیا ہونے کے واسطے کن کر کو بولیا. یہ کن کب بولیا؟ پہلے تھا کیا؟ بولنے کے بعد اللہ کلام کیا. کچھ بھی نہیں تھا، دنیا پیدا کر اللہ کو نالج ہوا. نالج پہلے تھا کیا؟ پیدا کرنے کے بعد معلوم ہوا اللہ کو ایسا ویسا ہوگا بول کر. ارے اللہ نعوذ باللہ. توحید کا مطلب یہ ہمیں توحید الوہیت بھی، توحید ربوبیت بھی، توحید الاسماء و صفات کر لڑ رہے. تو وہ لوگ بولتے توحید یہ نہیں جی، اللہ کو ایک مانو. تمہیں کیا؟ اللہ ایک، علیم ایک، خبیر ایک، سمیع ایک، بصیر ایک. کتنے اللہ جی تمہارے پاس؟ انہوں ایک ایک صفت کو ایک ایک اللہ بنا دیتے. اور سب سے بڑی مصیبت لا کے پیش کرنے کا کیا ہے؟ قرآن مخلوق ہے یہ، اور اس کا متعلق پچھلے مرتبہ بتایا تھا اسے کیا کہنا چاہتے ہیں. قرآن مخلوق ہے. ایک بات تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صاحب عیسائیوں کے ساتھ بحث کرتے ہوئے کہنا یہ ہے، عیسائی بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے. کلمۃ منہ و روح منہ و کلمہ. کلمہ کر قرآن مجید میں خود ہے نا، اللہ کا کلمہ ہے. تو اللہ کا کلمہ، اللہ کا کلام قدیم ہے حادث ہے. اگر وہ کہیں قدیم ہے تو کہو عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہیں. اور اگر حادث ہیں تو کہو گے صاحب قرآن حادث ہے، اللہ کا کلام حادث ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی حادث ہو جائیں گے. اب یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، حادث ہیں. ایک تو یہ تھا، حالانکہ ویسے کوئی بات چھڑی نہیں، وہ عیسائی لوگ بول کر خاموش ہو گئے. تو توحید کا مطلب اب معتزلہ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ صاحب اللہ کی ذات کو مانیں گے، صفات کو نہیں مانیں گے. بس اتنا ہی. اب جو کچھ آیا وہ سب کہتے ہیں صاحب وہ ایسے ہی ہے. یہ نہیں کہ صاحب وہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، فلاں ہے، ایسا نہیں. ان میں بعض لوگ 7 صفات کو مانتے، باقی کو نہیں مانتے. اللہ کے تو 90 پر 9 نام ہے نا، اس میں صرف 7 کو مانتے، باقی کو نہیں مانتے. توحید کا مطلب معتزلہ کے پاس یہ ہوا، عادل کا مطلب ایسا لیے، توحید کا مطلب ایسا لیے. اس کے بعد ہو گیا منزلہ بین المنزلتین، کیا انفاذ الوعید. کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ جو بھی نافرمانی کیے ان کو جہنم میں بھیجنے بولا، جو بھی نیک کام کریں گے ان کو جنت میں بھیجنے بولا. یہ اللہ کے واسطے کمپلسری. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ سے کون بھی کوشچن نہیں کر سکتا کہ اللہ ایسا کرتا. ہاں اللہ سب سے کوشچن کرے گا تو کہ ایسا کیا. قرآن مجید میں حکایت ہے. معتزلہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، اللہ عدل والا ہے نا، جتنے لوگ ہیں نیک ان کو جنت میں بھیجنا ضروری ہے، جتنے برے لوگ ہیں ان کو جہنم میں بھیجنا ضروری ہے. یہ ضروری ہے. تم کون ہوتے ہو بھائی ضروری؟ کہا یہی عادل ہے. تو انفاذ الوعید، دھمکی کو، وعدے کو جو اللہ نے کیا ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے. ہم کون ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر نعوذ باللہ فرعون کو اٹھا کے جنت میں داخل کرے تو اللہ کا ارادہ. ہم نہیں بول سکتے اللہ سے، کہا نہیں اللہ ظالم ہو جائے گا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اٹھا کے اللہ جہنم میں داخل کرے، ہم پوچھ نہیں سکتے اللہ کو، کہتے ہیں ظالم. جو بولا اللہ اسے کرنا ضروری ہے. تو یہ ایک مصیبت ہے ان کی. کہتے ہیں انفاذ الوعید یہ اللہ کے لیے ضروری اصل ہے. یہ بھی ایک مصیبت ہے ان کی. انہوں نے بندوں کا جو کام ہے وہی اللہ کے لیے بھی ثابت کیا. بندہ جو کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے بھائی، اللہ کے لیے بھی ضروری ہے. بندے کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا،
بندے اللہ کو حکم کیسا دیں گے؟ انفاذ الوعید انہوں نے کہا. پھر اس کے بعد منزلتم بین المنزلتین ان کے پاس ہے. کہتے ہیں ہر وہ آدمی جس نے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا کبیرہ کا جہنم میں جائے گا. توبے کے بغیر مر گیا تو جہنم میں جائے گا. ہر وہ آدمی جو نیک کام کیا توحید پر قائم رہا، یعنی ہماری توحید ان کی نہیں، توحید پر قائم رہا، وہ جنت کو جائے گا. ہم کہتے ہیں جو بھی آدمی نیک کام کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کو جنت میں بھیجے گا. لیکن جو مسلمان ہو کر بڑا گناہ کیا ہے وہ اللہ کے اختیار میں، شرک کو چھوڑ کے، اللہ چاہے تو معاف کر کے اسے جنت میں، کہا نہیں بھیج نہیں سکتا اللہ اس کو جنت میں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہا توبہ کرے تو بھی اللہ معاف کرنا ضروری نہیں، جسے چاہے معاف کرے گا، ہے نا. توبے کے بغیر مر گیا، کہا جا ہی نہیں سکتا وہ جنت کو. کتنی حدیثیں ہیں کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ ایک مدت تک بہت سے لوگوں کو رکھے گا جو بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، پھر جنت میں داخل کرے گا. نہیں مانتا. اچھا ابھی نا مسلمان بھی ہے، بڑا گناہ بھی، کیا کرنا بھی، اسے جنت بھی نہیں جہنم بھی نہیں، بیچ کا ایک اسٹیج. یہ مطلب یہ بھی ہوا. اچھا بھائی انہیں جو ہے کلمہ بھی پڑھا اور اس کا گناہ بھی کیا. اب کہتے ہیں وہ گناہ کرنے کی وجہ سے اسلام سے نکل گیا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا. کفر عقیدہ ہے، کام برا ہے، اس لیے کفر بھی نہیں اسلام بھی نہیں، بیچ کا ایک مرتبہ اسے. یہ سب معتزلہ اپنی عقل سے سوچ کے اصول بنائے 5. منزلتن بین المنزلتین، یہ ایک اسٹیج، اسلام سے نکل جائے گا لیکن کفر میں نہیں جائے گا. وہ جو خوارج ہیں وہ تو کافر قرار دیتے، معتزلہ ان کو کافر بھی بولتے نہیں مسلمان بھی بولتے نہیں، درمیان کا ایک ان کا واسطے رکھ دیتے ہیں. جب یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے؟ وہ ہے جو چیز ہم کو معلوم ہے دوسروں کو منوانا، بولنا، نہیں مانے تو ان کے خلاف نکلنا. اسی لیے کہتے ہیں کہ صاحب جتنے امیر المومنین ہیں ان کے خلاف بغاوت کرنا جائز ہے. جسے بولے نا قرآن مخلوق، مانو، نہیں مانے تو مان کو چھوڑنا ہونا، گردن اڑا دینا اس کو. کتنے لوگوں کو قتل کر دیا بھائی. امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قتل کرنے کے لیے لے جا رہے تھے ترتوس، ایران کے پاس ایک بستی. ایسا ہوا کہ صاحب پہنچنے ایک دن ہے تو مامون مر گیا، ان کی جان بچی، اللہ بچایا. ایسا ہوا کتنے لوگوں کو قتل کرے. بلا کر پوچھتے قرآن مخلوق ہے غیر مخلوق ہے؟ جی بھئی یہ بات اللہ کے رسول کو معلوم تھی کیا؟ وہ سب نہیں معلوم تھی تو اللہ کے رسول بولتے تھے، بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، صحابہ ڈسکس کے کیا فلاں. تمہیں ایک بات بولو، مخلوق غیر مخلوق، میں مخلوق بھی بولتا نہیں غیر مخلوق بھی نہیں بولتا، مارو جی گردن اس کی. بڑے بڑے علماء کو قتل کر دیا بھائی، ہزاروں لوگ قتل ہوئے. یہ معتزلائی حکومت پر چھا گئے تھے. تو یہاں انہوں نے بتایا کہ صاحب یہ منزل امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہم جانتے ہیں اسے ماننا، نہیں مانے تو چھوڑنا نہیں، اسے گردن اڑا دینا، اس کی مار کے ختم کر دینا. اللہ اکبر. ایسا ان لوگوں کا معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا. لہذا انسان کو چاہیے کہ ان سارے لوگوں سے دور رہ کے اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اس کا ایمان محفوظ رہے گا. ورنہ تو پھر ایسے باطل فرقوں کے اندر جائے گا تو اس کے ایمان بھی خطرے میں ہو جائے گا. تو معتزلہ کے متعلق ہم اتنا جانیں، واصل بن عطا اس فرقے کا گویا بانی ہے. معتزلہ کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گیا، وہ کیا آئزولیٹڈ کی طرح ایسا الگ ہو کر وہ لوگ چلے گئے. اپنا ایک عقیدہ، ان کے عقیدے کی 5 بنیادیں تھیں، ایک عدل، ایک توحید، انفاذ الوعید،
منزلۃ بین المنزلتین، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، ان کا معنی وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ان کا معنی وہ دوسرے طریقے سے کرتے ہیں، اس کے متعلق معلوم ہونا چاہیے۔ انتہائی گمراہ فرقہ ہے یہ، انتہائی گمراہ فرقہ ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ یہ سب کیوں خرابی آئی؟ اپنی عقل کو لا کر اپنی عقل کو لا کر شریعت میں دخل کی۔ ان کی کیسی مثال ہو؟ کئی کیا کہتے ہیں، ہر بات ہمارے عقل میں آنا، عقل میں آئے شریعت کی بات ہے تو اسے لیں گے، عقل میں نہیں آئی شریعت کی بات ہے تو نہیں لیں گے۔ اب یہ خیالات آج بھی کتنے لوگوں میں ہے؟ احناف کے اندر بھی ایسے ہے، اسی لیے احناف کو نام ہی اصحاب الرائے، عقل والے لوگ۔ نقل بولے تو شریعت کو نہیں مانتے، عقل کو مانتے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے کتا منہ ڈال دیا تو پانی میں پانی پھینک ڈالو، گرا ڈالو، وہ برتن 7 بار دھو، 1 بار مٹی سے دھونا سارو۔ اب یہ لوگ بولتے ہیں کیا جی، پائخانہ 3 بار دھوئے تو صاف ہو جاتا، کتا منہ ڈالے تو 3 بار دھوئے تو بس 7 بار کا دھونا سو سے۔ بہت سے مسئلے ہیں، عقل، شریعت کی باتوں کو عقل سے ٹکرا۔ یہی معتزلہ کا بھی خیال تھا، نہیں مانتے تھے وہ، جو بھی ان کے عقل کے خلاف ہو کہتے تھے عقل یہ بنیاد ہے، یہی اصل ہے، شریعت اس کی تائید میں، فیور میں آتی ہے، وہ سپورٹ ہے شریعت سوائے۔ تو یہ خیال آج کتنے مسلمانوں میں ہے کہ شریعت کو پرکھنے کا معیار کتاب و سنت نہیں، شریعت کو پرکھنے کا معیار عقل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی، آج میں میری 100 بیویوں سے بھی صحبت کروں گا، ہر بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوگا، ان سب کو جہاد کو بھیجوں گا میں۔ اب وہ حدیث میں اور بھی ڈیٹیل آئی ہے، ایک ان کے وزیر نے کہا انشاءاللہ بولو، اب انہوں بولے نہیں انشاءاللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اب 100 بیویوں سے صحبت کی ایک رات میں، لیکن ایک بیوی کو بھی بچہ ہوا نہیں، صرف ایک بیوی کو ہوا، وہ بھی کمپلیٹ نہیں تھا، گوشت کا ایک ٹکڑا نکلا ہوتا، ایسا بول کر حدیث آتی ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، ایک آدمی ایک رات میں کتنے لوگوں سے، کتنے بیویوں سے صحبت کر سکتا؟ 3 بیوی پر 4 بیوی، زیادہ سے بہت بڑا پہلوان رہتا، 100 بیوی سے جا کر کیسا بھی سیکسول ریلیشن کر سکتا، اسے کتنی طاقت کہیں گے؟ یہ ایک تو کہتے ہیں صاحب حدیث غلط۔ دوسری بات ٹائم دیکھیں گے بھائی، ایک بیوی کے پاس جانے کے واسطے، صحبت کرنے کے واسطے 10 منٹ تو بھی لگیں گا نہیں کیا؟ تو ایک رات میں کتنے 10 منٹ رہتے؟ 100 10 منٹ کا تو بہت ہو جاتا نا۔ حدیث غلطی ہے، عقل میں بھائی حدیث صحیح ہے، اللہ جو چاہتا کرتا ہے۔ اب 10 منٹ صحبت کی، 1 منٹ صحبت کی، اللہ کو معلوم کتنی منٹ صحبت کی، ایسا عقل میں، جسے مولانا مودی جی صاحب بھی نہیں مانتے، صاحب یہ کیا ہے، عقل میں آنا۔ دجال کی حدیث ہے، کہتے صاحب یہ کیا دجال نماز میں دجال فلاں جگہ۔ اگر اتنا مسئلہ اہم ہوتا، قرآن میں آتا نا دجال، کہاں ہے؟ کتنے کی فتنہ قرآن میں ہی، دجال کا لفظ ہی نہیں ہے قرآن میں، یہ دجال کے جیسا سب مار کر اڑاؤ ایسا۔ تو معتزلہ کا جو وہ بنیادی فکرہ ہے، ان کا خیال ہے نا، وہ بہت سارے گروپ میں ہو، معتزلہ کے نام سے نہیں ہونا، مسلمان کے نام سے اچھی، لیڈر کے نام سے ہیں، اہل سنت والجماعت میں شامل اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن وہ جو بنیاد ہے شریعت عقل کے تابع، شریعت کے تابع عقل نہیں، وہ معتزلہ کا بنیادی مسئلہ تھا، وہی ان کے اندر بھی ہے۔ لہذا ایسے فرقوں کو جاننا، ان کی باتوں کو سے دور رہنا، ان سے ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، سلام کرنا، ہنس مل کر بات کرنا، نکاح کرنا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان سب فرقوں سے دور رہنا، یہ سب بدعتی فرقے ہیں۔
مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن اسلام کی نئی نئی باتیں وہ ایجاد کر کے لاتے ہیں۔ اس طرح تیسرا اصل ہم نے سمجھا کتاب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اصول السنہ سے بدعتیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ ڈسکس بحث مناظرہ کرنا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہم اسی پر بس کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر آئندہ دیکھیں گے۔